آج میں بات کروں گا شن پین پہ۔ اب شن پین جو ہے نا، شن کہتے ہیں جو ہمارے ٹانگ کا سامنے والا حصہ ہوتا ہے، جو ہماری بون ہے ٹانگ کی، اس کو ہم ٹیبیا کہتے ہیں۔ اور جو ٹیبیا بون ہے، میں اگر آپ کو چاہوں تو یہ دکھانا چاہ رہا ہوں آپ کو کہ دیکھیے اس جگہ پہ پین ہوتی ہے، یہ اس جگہ پہ، یہ بالکل ٹانگ کے سامنے کے حصے میں۔ اور آپ کو ہو سکتا ہے تجربہ ہوا ہو، اگر نہیں ہوا تو آپ آزما کے دیکھیے گا یا ریکال کیجیے گا۔ کچھ لوگ جو واک کرتے ہیں، پہلے واک نہیں کر رہے تھے اور واک کرنا شروع کرتے ہیں، انہوں نے محسوس کیا ہوگا کہ جب ہم واک کرتے ہیں، خاص طور پہ صبح کے وقت، تو تھوڑی دیر چلنے کے بعد ہمیں ٹانگ کے اندر، ٹانگ کے جو سامنے والا حصہ ہے، انٹیریئر حصہ، اس میں بڑی شدید قسم کی درد شروع ہو جاتی ہے۔ یہ شن پین ہوتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ پاکستان ہاکی، جو فیمیل ہاکی ٹیم ہے، ان کے جو کوچ تھے وہ میرے پاس آئے تو کہنے لگے کہ جی ڈاکٹر صاحب، ہماری بہت سی لڑکیاں ایسی ہیں جن کو یہ پین ہوتی ہے اور بالکل شن پہ پین ہوتی ہے، تو آپ بتائیں۔ تو میں نے ایک آدھ کو بلا کے چیک کیا، لیکن میں پھر گراؤنڈ میں چلا گیا۔ اس زمانے میں جو پاکستان ہاکی ٹیم کا میڈیکل کمیشن تھا، میں اس کو چیئر کر رہا تھا۔ تو آئی وینٹ ٹو دا گراؤنڈ، اور وہاں جا کے میں نے دیکھا کہ زیادہ تر جو لڑکیاں تھیں ان کو شن پین ہوا تھا۔ وہ تھوڑا سا بھاگتی تھی اور اس کے بعد ان کو درد شروع ہو جاتی اور وہ بیٹھ جایا کرتی تھی۔ اب دیکھیے، شن پین ہونے کی جو مین وجوہات ہیں وہ 3 ہیں۔ اب ان لڑکیوں کو اس لیے شن پین ہوتی تھی کہ ان کو عادت تھی گھاس کے اوپر ہاکی کھیلنے کی۔ گھاس کی جو سرفیس ہوتی ہے وہ نرم ہوتی ہے۔ جب ایسٹروٹرف پہ وہ آئیں تو وہ بڑی سخت قسم کی، ہارڈ قسم کی ایکسرسائز تھی، وہ سرفیس تھی، اس کے نتیجے میں ان کو شن پین ہو گئے۔ تو اس لیے ایک بات یاد رکھیں کہ جو لوگ واکنگ یا رننگ شروع کرتے ہیں، اگر وہ ہارڈ سرفیس پہ واکنگ یا رننگ شروع کریں گے تو شن پین ہونے کا امکان ہو جاتا ہے۔ دیٹس نمبر 1۔ نمبر 2، جوتا۔ آپ کے جوتے کا سول موٹا ہونا چاہیے۔ اگر آپ کے جوتے کا سول پتلا ہے اور وہ پراپرلی آپ نے ٹائٹ کر کے باندھا ہوا نہیں ہے، تو یہ بھی ایک وجہ بن سکتی ہے شن پین ہونے کی۔ تو یو ہیو ٹو بی ویری پرٹیکولر اینڈ کیئرفل اباؤٹ یور شو۔ تیسری اس کی جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ واک کرنے سے پہلے یا ایکسرسائز کرنے سے پہلے وارم اپ ہوں۔ دیکھیے، ہمارے یہاں کوئی بھی دنیا کی آپ ایکسرسائز کریں، پہلے آپ کو وارم اپ ہونا پڑتا ہے۔ جس طرح پی ٹی کرتے ہیں، جس طرح پیروں کو، ٹانگوں کو ہلاتے ہیں، بازوؤں کو ہلاتے ہیں، آپ کا باڈی ٹیمپریچر تھوڑا سا اونچا ہونا چاہیے۔ جب آپ کو ہلکا ہلکا سا لگے کہ میرے ماتھے پہ پسینہ آنا شروع ہو گیا ہے، اس کے بعد آپ واک کریں یا جاگنگ کریں یا ایکسرسائز کریں۔ اگر آپ ایسا کر لیں گے تو پھر شن پین ہونے کا امکان کم ہو جائے گا۔ جن کو شن پین ہو جاتی ہے اور وہ شدید قسم کی شن پین ہوتی ہے، اس میں پھر میرا مشورہ یہ ہے کہ کچھ دن آپ ریسٹ کریں، اپنے جوتے چینج کریں، ہارڈ سرفیس پہ آپ ایکسرسائز نہ کریں، پراپرلی وارم اپ آپ کو ہونا چاہیے، اور پھر آپ آہستہ آہستہ ایکسرسائز اپنی بڑھائیں۔ کیونکہ بعض اوقات ان ایکسٹم جو ایکسرسائز ہوتی ہے، یعنی آپ نے 6 مہینے کوئی ایکسرسائز نہیں کی، آپ 6 سالوں سے کوئی ایکسرسائز نہیں کی، اور ایک دن آپ فوری طور پہ 2 4 6 کلومیٹر آپ بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سو دس کین آلسو گیو رائز ٹو شن پین۔ اور یہ شن پین بعض اوقات اتنا سیویئر ہوتا ہے کہ آپ کے آگے کے پروگرام خراب کر دیتا ہے۔ تو اس لیے بعض اوقات شن پین کو کنفیوز کر دیا جاتا ہے اسٹریس فریکچرز کے ساتھ بھی، لیکن یہ بنیادی طور پر فریکچر نہیں ہوتا۔ فریکچر ہونا ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے لیے پھر آپ کو اور بہت سے ٹیسٹ کروانے پڑتے ہیں، جس میں بون سکین بھی ہوتا ہے، ایم آر آئی سکیننگ بھی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں تک جو میں نے باتیں بتائی ہیں، ان کا تعلق شن پین سے ہے، اور ان چیزوں کا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو۔